बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी बात अर्ज़ करने लगा हूँ। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके नाम से आप सभी वाकिफ़ होंगे। अल्लाह के वली गुज़रे हैं, बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। शोरकोट में आपका मज़ार अक़दस है, जहाँ अक्सर लोग वहाँ जाकर आपके मज़ार शरीफ की ज़ियारत भी करते हैं और वहाँ पर दुआएं भी मांगते हैं। आपने एक किताब तहरीर फरमाई जिसका नाम है आइनुल फ़क्र। जिसका लफ्ज़ी माना होगा फ़कीर की। उन्होंने जो लफ्ज़ी माना तहरीर किया है, वैसे तो और है, लेकिन यहाँ पर जो आपके जो अंदाज़े तहरीर से जो पता चलता है, आपने जो माना किया है वो ये कि फ़कीर की आँख, या उन्होंने लफ्ज़ फ़कीर का कहा है, लेकिन मैं आपको आसानी के लिए अर्ज़ करूँ वली की आँख। तो आप क्या उसमें सफ़ा नंबर 267, मेरा एक मरतबा उस किताब का मुताला करने का शौक़ हुआ, मैंने उसका मुताला किया, मेरे मुताले से गुज़री। तो एक सफ़े पर 267 सफ़ा पर आपकी एक बेहतरीन और उम्दा तहरीर मुझे मिली और मैंने उसको अपनी डायरी में तहरीर कर लिया, कॉपी कर ली उसको। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस सफ़े पर तहरीर फरमाते हैं, आप भी मुताला कीजिए उस किताब का। उलमाए किराम और औलियाए किराम में से एक मुआज़ना किया कि कौन ज़्यादा बेहतर है। तो आप राह सलूक के बारे में आप फरमाते हैं वहाँ पर, राह सलूक, मार्फत, राह हकीकत, ये सभी एक जैसे नाम हैं। तो उसके बारे में आप फरमाते हैं कि उलमाए किराम के बारे में आप फरमाते हैं कि उलमाए किराम का मर्तबा अगरचे बहुत बड़ा है, बुलंद है। ये उन्होंने तहरीर फरमाया है, बहुत बुलंद है, मगर उलमा राह सलूक पर राह तसव्वुफ से बेखबर है। उलमा की नज़र दुनिया, लज्जत दुनिया और नेमत दुनिया पर होती है। उलमा की नज़र दुनिया, लज्जत दुनिया और नेमत दुनिया पर होती है, जबकि फ़कीर की नज़र यानी वली की नज़र खौफ खुदा और रोज़े क़ियामत पर होती है। आगे तारीफ फरमाते हैं, आलिम कहता है कि देखो उक़बा कितनी अच्छी चीज़ है, उक़बा कितनी अच्छी है और ख़ूबसूरत है। अच्छे अमल के बदले अच्छी अच्छी नेमतें अता होंगी, जन्नत, अल्लाह की जन्नत अता होगी, औरे मिलेंगे, अच्छे अच्छे बागात वाली खूबसूरत जगह मिलेंगी और खूबसूरत जवानी मिलेगी। और जबकि फ़कीर की नज़र जन्नत पर नहीं होती, फ़कीर की नज़र दीदार मौला पर होती है। दीदार मौला, हाँ, वली, अल्लाह का वली जन्नत का तालिब नहीं होता, वो दीदार इलाही का तालिब होता है। उसके अलावा फ़कीर की नज़र में या वली की नज़र में हर शय भूंडी है और बेकदर है और बेएतबार है, ये आप फरमाते हैं। और आगे तारीफ़ फरमाते हैं कि आलिम कहता है कि फ़कीर कितना अहमक है। यानी ये कि यहाँ थोड़ी सी तनकीदी बात भी हो गई है, और आजकल जिस तरह के उलमा हमारे एक दूसरे पर ताना कशी करते हैं, तो वही अंदाज़े तखातुब और अंदाज़े तकल्लुम और अंदाज़े तहरीर को इख्तियार किया सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने। तारीफ़ फरमाते हैं, आलिम कहता है कि फ़कीर कितना अहमक और दीवाना है, जबकि फ़कीर कहता है कि आलिम खुदा ताला से कितना बेगाना है। और आलिम कहता है कि देखो इल्म, मंतिक, नहव, सर्फ वगैरह पढ़ना कितनी अच्छी चीज़ है, कितना अच्छा इल्म है, जबकि फ़कीर कहता है कि अल्लाह की याद के अलावा जितने भी इल्म पढ़े जाएं वो बेमानी हैं, उसमें बर्बादी है, बल्कि उम्र की बर्बादी है। वाकई ये तो बात सही फरमाई। अब मोहतरम नाज़रीन किराम, आलिम बेहतर है या वली बेहतर है? याद रखिए
اگر اللہ کا ولی بے علم ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بہت ہی پیاری بات تعریف فرمائی، غالباً گلستان سعدی میں آپ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، بے علم نہ تواں خدا را شناخت کے بغیر علم والا اللہ کی پہچان نہیں رکھ سکتا، وہ ولی نہیں بن سکتا۔ اگر علم نہیں ہے اور وہ ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ولی نہیں ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے قرآن میں اللہ کے ولیوں کا تذکرہ بھی آیا ہے، علماء کرام کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ اب یہاں پر ایک ہمارا اور آپ کا ایک دونوں کا اگر اس میں تناظر دیکھیں کون بہتر ہے تو یاد رکھیے علم کے بغیر ولی بھی نابینا ہے۔ علم جو ہے نا، عالم جو ہے یہ آنکھیں رکھنے والا ہے، پہچان رکھنے والا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ ساتھ معرفت عطا فرما دے، اس سے بڑا شخص اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ شیطان ایک مرتبہ دو شیطان آئے اور مسجد کے دروازے پر رکے تو ایک نے دوسرے کا کہا جاؤ مسجد میں جاؤ۔ ایک مسجد میں داخل ہونے لگا تو آگے ایک شخص سو رہا تھا تو واپس آ گیا، چونکہ اس کی ذمہ داری تھی مسجد میں جانے کی تو وہ واپس آ گیا۔ تو دوسرے نے پوچھا گئے کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار اندر ایک شخص سو رہا ہے اور اس کی جو سانس نکل رہی ہے نا سوتے میں وہ مجھے جلا رہی ہے، میں اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ عالم ہے۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہوا، عالم ہے تو؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں عالم کا مرتبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ بتا دیجیے۔ انہوں نے کہا چلو کل میں بتاؤں گا عالم اور ولی کا فرق کیا ہے۔ اگر ولی بغیر علم کے ہے، ولیت کا دعویٰ کرتا ہے، ولایت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ سارا دن اللہ اللہ کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے اور علم نہیں ہے تو یاد رکھیے ایسا علم، ایسی عبادت اس کے کسی کام میں نہیں آئے گی، واللہ عالم، اگر بغیر علم کے ہے تو اگلے دن ایسا ہوا کہ وہ شیطان دوسرے شیطان کو لے کر حاضر ہوا اور ایک شخص جا رہا تھا جلدی جلدی، عالم دین تھا۔ تو شیطان نے دوسرے سے کہا دیکھو یہ عالم دین ہے، اس سے ایک سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال تھا؟ ایک چھوٹی سی شیشی لے کر عالم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ حضور ایک آپ کو جلدی تو ہے، نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں مجھے بھی پتہ ہے، لیکن چھوٹا سا سوال ہے، بس یہ بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو 24,000 مربع کلومیٹر کی ہے، 24,000 لمبی یا 64,000 کلومیٹر کی یہ دنیا ہے، یعنی کہ جو خشکی ہے، اس پوری دنیا کو، اس کے علاوہ پانی کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ چلو میں اسی کی بات کر لیتا ہوں جس کا پتہ ہے۔ تو میں عرض کروں کہ وہ کہنے لگا اس دنیا کو اللہ تعالیٰ اس شیشی میں کیا بھر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو، یہ شیشی تو بڑی چیز ہے، وہ چاہے تو تیری آنکھ کے اندر پوری دنیا کو بھر دے، یہ شیشی کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اتنی قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ چلا گیا۔ انہوں نے دوسرے شیطان کو کہا کہ دیکھو یہ عالم ہے، اب آؤ پیچھے ولی آ رہا ہے اس سے سوال کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کا ولی آیا تو شیطان نے وہی سوال اس سے کیا کہ بزرگوں ایک بات سنو، چھوٹی سی عرض ہے، بس آپ تو جلدی میں ہوں گے لیکن چھوٹا سا سوال ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ اس شیشی کے اندر اس کائنات کو سما سکتا ہے؟ کہنے لگا توبہ توبہ، کیا بات کرتے ہو بھائی، اتنی بڑی ساری دنیا اور اتنی چھوٹی سی شیشی کہاں سے آئے گی؟ اور وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ شیطان دوسرے شیطان نے کیسے کہنے لگا دیکھو یہ عالم نہیں ہے، یہ ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ عالم نہیں ہے، تو دیکھو میں اس کا ایمان برباد ہو گیا، اس سوال کے جواب میں اس کا ایمان بھی برباد ہو گیا۔ اب یہ لاکھ زندگی بھر ٹکریں مارتا رہے، سجدے کرتا رہے،
جب تک کہ توبہ نہیں کرے گا، اس کو بھی شاید پتہ ہو نہ ہو لیکن اس کا ایمان ضائع ہو گیا۔ تو محترم ناظرین کرام، اس تناظر میں آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ولی کا جو اللہ نے جو تذکرہ فرمایا ہے واقعی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ٹھیک ہے، لیکن وہ ولی وہی ہیں کہ جو علم رکھنے والے ہیں۔ اگر علم کے بغیر کوئی ولایت کا دعویٰ کرتا ہے وہ ولی نہیں ہے۔ اسی طرح علماء کرام کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، علماء کرام کے مقام کو بھی قرآن پاک میں بیان فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو میرے ان بندوں سے رابطہ کرو، ان سے پوچھو جو علم والے ہیں۔ واقعی علم بہت بڑی چیز ہے، آپ بھی اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرنے کی طرف رغبت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔